بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آپ نے سورہ رحمان سے کیسے تعارف ہوا اور پھر آپ نے سورہ رحمان سنی، کس مسئلے کے لیے سنی، اپنا جو بھی تجربہ ہے آپ کا؟ میرا نام سرزش ہے اور مجھے لگتا ہے مجھے دعا کروائی تھی صدف نامی آئی تھنک تھی جو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی، انہوں نے کروائی تھی، نام نہیں بتایا تھا لیکن مسئلہ تو میرا کچھ اور تھا جس وجہ سے آئی تھی، لیکن وہ مسئلہ مجھے بھول ہی گیا جس مسئلے کے لیے آئی تھی میں. اچھا، کس مسئلے کے لیے آئی تھی؟ میرے بیٹے کو پرابلم تھی، اسے آٹزم تھا، لیکن بیسیکلی میں خود ایکچولی سیدھے راستے کی تلاش میں تھی، اللہ کی تلاش میں تھی، ان سائڈ میں اللہ کی تلاش میں تھی. لیکن کبھی کبھی آپ کو آپ کی بیماریاں اور مصیبتیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی طرف لے کے آ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. وہ مجھے مسئلہ وہی بھول ہی گیا کہ میں آئی کس وجہ سے تھی ادھر، اور مجھے اس کی فکر ہی ختم ہو گئی ہے کہ اسے کوئی پرابلم ہے یا وہ ختم نہیں ہو رہی یا کیوں نہیں ہو رہی، وہ میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا. بلکہ اپنی اور ٹینشن شروع ہو گئی ہے کہ مجھے اللہ کیسے ملے گا. تو کیا پھر تجربہ اللہ مل گیا؟ آئی تھنک اتنا آسان نہیں اللہ کو ڈھونڈنا، بڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ سہرا، کچھ نہ کچھ نشانی مل گئی ایک طرح سے. ٹھیک ہے، تو یہاں آنے پہ کیسے دل کیا، کیا اچھا لگا یہاں پہ؟ یہاں پہ آگے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ اللہ سے جڑے ہو جیسے، اس لیے دوبارہ آئی. تو بیٹا آپ کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے اس کی ٹینشن ہی نہیں ہے اب کہ وہ کیسا ہے. میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر اللہ نے ٹھیک کرنا ہوا تو ہو جائے گا، نہیں کرنا ہوا تو نہیں ہوگا. اپنے پیچھے ان کو دے دیں. آپ ادیبہ جی؟ جی 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 ٹھیک ہے. ادیبہ جی، آپ اپنا تعارف دیں، سب کو بتائیں. فیس بک پہ تو آپ کافی ایکٹیو ہیں، میرے خیال میں کافی لوگ تو بائی نیم سے جانتے ہوں گے. ہاں جی، بس وہی ایکٹیو ہوں. ہاں، تو اپنا تعارف دیں، کیسے سورہ رحمان سے کیسے تعارف ہوا اور آپ نے خود تھیراپی کی، کیا ملا، کیا پایا؟ سورہ رحمان سے تعارف میرا ویسے میں نے 2019 میں سر کو میں نے فیس بک پہ سرچ کیا تھا. میرے ہسبینڈ سن رہے تھے، ان کی یوٹیوب کی کچھ آڈیوز وغیرہ ویڈیوز چل رہی تھی، تب لائیو نہیں تھا ہوتا، تو وہ میں نے سنا. اور میرا پہلا فوکس جو تھا وہ جو سوشل ایشوز ڈسکس کرتے تھے موسٹلی، تو میرا سورہ رحمان کی طرف اتنا دھیان، تب مجھے پتہ علم بھی نہیں تھا کہ یہ، کیونکہ بیسیکلی جب وہ باتیں کرتے ہیں تو موسٹلی سوشل ایشوز یا اسلامیات سے زیادہ معاشرتی علوم کی بات کرتے ہیں. تو مجھے مین اٹریکشن اور مزہ ان باتوں میں آ رہا تھا. اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا، انہوں نے فردر مجھے بتایا کہ یہ کون ہے، اور پھر میں ایسی بس سنتی گئی. کوئی ایس سچ مسئلہ نہیں تھا، بس وہ 72-73 والی بات ہے کہ 70. چیک کرتے ہاں تو وہ چیک ہوتے ہوتے بس پھر مارچ 2020 میں سر سے میرا مطلب فون کال پہ میری بات ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے تھراپی بھی کی، ویسے ہی کی، مطلب سر کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی جو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو ویسے وہ بھی میں کچھ نہ کچھ تو خیال آتا ہے تو انسان کرتا ہے. ہاں جی ہاں جی بالکل. کیا خیال آیا کہ کرنی چاہیے؟ اچھا، مجھے خیال میرے ہسبینڈ کا کوئی پرابلم تھا، تو میں انہیں کہتی تھی کہ آپ یہ سنتے ہیں تو آپ کرتے کیوں نہیں، تو کہتے تمہیں اتنی فکر ہے تم کر کے دیکھ لو. تو ان کا کوئی مسئلہ جو تھا نا پرسنل، اس کے لیے میں نے سنی تھی اور میری بھی سنی گئی، اور مسئلہ حل ہو گیا. ہاں جی شکر الحمد للہ. صحیح. اور بس پھر ایسے ہی چل پھر
آگے جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے. کیا کھینچ لائی آپ کو یہاں تک پھر؟ ہاں یہ اہم سوال ہے کہ کیا کھینچ لاتا ہے. یہ اکثر انویٹیشن جو بھجواتے ہیں نا اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ کیا آپ اللہ کے لیے آ رہے ہو. تو میں فرسٹ ٹائم بھی جب یہ مجھے ملا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ آیا ایسا ہی ہے، کیونکہ پھر سر یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، وہ تو آپ کے قریب ہے، آپ کے پاس ہے. دوسرا لائیو سیشن ہوتے ہیں اس میں آپ سن سکتے ہو مجھے. تو میں ابھی اسی سوچ میں تھی فرسٹ ٹائم بھی تھی ابھی بھی ہوں کہ کیا ہم اللہ کے لیے آتے ہیں، اپنے لیے آتے ہیں یا سر کے لیے آتے ہیں. کیا جواب ملا؟ سچ بتاؤں مجھے لگتا ہے میں تو اپنے لیے شاید آتی ہوں. صحیح کہہ رہی ہیں ہے نا؟ ہاں میں تو اپنے لیے آتی ہوں. ہر ایک کا جواب ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ہاں جی ہاں، ہر ایک کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن مجھے میں نے جو اپنے آپ سے پوچھا اور جو جواب آیا تو میں تو اپنے لیے آتی ہوں. مجھے وہ کہتے ہیں نا جیسے سر کا اس ویک کا ٹاپک بھی ہے کہ دل اور دماغ، ٹھیک ہے نا. تو دماغ تو لاجک تو وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں سر کہ آپ گھر میں بیٹھ کے سنیں یہ کریں لیکن دل ہمارا کہتا ہے کہ آیا جائے، تو دل کی سنتے ہوئے آ جاتے ہیں. کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی ہے کہ ریئیکشنز چینج ہو گئے. پہلے جو ملکہ جذبات بنے رہتے تھے اس میں تھوڑا سا توازن لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کچھ اپنا تھوڑا سا مطلب اپنا کیا پتہ چلنا ہے، لیکن اپنی جو کبھی پاگل پن سوار ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، اس کی وجوہات کا اندازہ ہوتا ہے کہ چلو اب خود کو کنٹرول کر لو. تو یہ ریئیکشنز جو موسٹلی ہوتے ہیں نا وہی آپ کو سکون میں بھی لے کر آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ریئیکشنز کنٹرول ہو سکتے ہیں؟ ہاں جی ہو سکتے ہیں. مطلب کر کے دیکھیں. ہاں جی، جب اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ ریئیکشنز کا اثر اصل میں آپ پہ ہو رہا ہے، اس کا نقصان آپ کو خود ہو رہا ہے، تو اپنے لیے پھر کرنا پڑتا ہے نا. وہی جیسے میں نے کہا آتے بھی ہم اپنے لیے پیار بھی اپنے سے ہی کرنا ہوتا ہے، تو ریئیکشنز بھی اپنے ہی کنٹرول کرنے ہوتے ہیں. اپنے آپ سے پیار کیا ہے؟ اپنے آپ سے پیار یہ ہے کہ ہم بہت پیارے ہیں، اللہ میاں نے ہمیں پیار سے بنایا ہے، اور سر نے یہ سکھایا کہ ہم امانت ہیں اس دنیا میں، تو اپنا خیال رکھنا ہوگا. اپنا خیال رکھیں گے تو پھر باقیوں کا بھی رکھ سکیں گے. اور ریئیکشنز کی بات جیسے ہوئی نا، فار ایگزامپل مجھے میں غصہ کرتی تھی یا کچھ تو مجھے ایک دم سے یہ اندر میری لپس سویل کر جاتی تھی، تب مجھے سمجھ نہیں تھی آتی کہ یہ کیوں ہوتی ہے. ٹھیک، پھر وہ جب سر سے سنا کہ یہ ہمارا جو ریئیکشنز ہوتا ہے تو اب ہم چاہتے نہ چاہتے بھی ہی کرنا پڑتا ہے کہ اپنا ہی فائدہ ہے اس میں نا، ورنہ وہ پھر نقصان ہی نقصان ہے. بس ابھی کچھ کبھی یوں لگتا ہے کہ پتہ چل گیا، کبھی کچھ لگتا ہے کچھ بھی نہیں پتہ، ایسے ہی ہے. تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور یہ اچھا لگتا ہے کہ جب ہمیں مطلب میں ویسے ہی اسٹیٹس لگا لوں، کسی کو میں نے دعا کروائی بھی نہ ہو اسپیشلی، وہ صرف میرا اسٹیٹس پڑھ کے یا وہ کر کے یہ تھراپی کرے اور پھر ان کو رزلٹ ملے نا، یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے. زیادہ یہی اچھا لگتا ہے کہ دیکھو پھر وہ جو سر فرماتے ہیں نا کہ کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، چاہے مجھ سے ملے ہیں نہیں ملے، آپ یہ کر لیں، آپ کا کنیکشن مین ضروری ہے. تو اس کی بہت زیادہ سیٹسفیکشن مجھے ہوتی ہے نا جب ان نون کوئی فرینڈ فون کال کر لے کہ میں نے تمہاری یہ اسٹیٹس پڑھا تھا واٹس ایپ پہ یا کہیں، تو میں نے یہ کیا، اب آگے مجھے اور بتاؤ، مجھے فائدہ ہوا، تو پھر یہ اچھا لگتا ہے. اور بس چل رہا ہے. اصل میں یہ کہ کوئی بھی چیز رائے گاہ نہیں جاتی نا. جی جی جی. آپ کا ایک لفظ بھی جو لکھنا ہے، جی اگر آپ مانتے ہو تو، اگر ہاں آپ کو جی یقین ہے جی جی کہ مطلب کہنا تو بڑا آسان ہے کہ مطلب کائنات کا ذرا جو ہے وہ بھی بے مقصد نہیں ہے بالکل، یا تو یہ کہنا آسان ہے، لیکن اصل میں ہم مانتے نہیں ہیں. اس میں سب سے بڑی بات تو یہ کہ ہمارے تو انسان ہی یوز لیس ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے نا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ
ہمارے لیے نا رشتے توڑنا بھی بڑا آسان ہے, بہت آسان ہے, کسی انسان کو دھتکار دینا بھی بڑا آسان بہت, جی ہے. چیزیں تو پھر ویسے ہی چیزیں مٹیریلسٹک ہیں, ان کی تو کیا ہی اوقات ہوتی ہے. چیزوں کی تو وہ کوئی مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ جب کچھ لوگ اپنی چیزوں سے بڑا پیار کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, مجھے وہ پہلے میں کہتی ہوتی تھی, پہلے میں سوچتی ہوتی تھی کہ یار یہ کیا بڑا مٹیریلسٹک چیزوں سے اتنا نہیں پیار ہونا چاہیے, ہماری یہ سوچ تھی. اب مجھے اچھا لگتا ہے, میں کہتی ہوں کہ چلو یار یہ پیار تو کر رہا ہے نا کم سے کم, تو وہ چاہے جس وجہ سے بھی کر رہا ہے, لیکن اس نے اس کو بھی ایک افیلیشن ہے نا, کچھ لوگوں کو اپنی گاڑی سے بڑا پیار ہوتا ہے. جی بالکل. تو وہ میرے ابو بتاتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پہلی دفعہ بائک لی نا, جی جی, تو وہ کہتے کہ مجھے جس نے لے کے دی نا وہ کوئی کزن تھا, بڑے تھے ان سے, تو وہ ہوتا ہے نا بڑا بندہ جب نئے نئے بچے کو لے کے دیتے, تو انہوں نے کہا کہ روز صبح منہ دھونے سے پہلے نا تم نے اس کو نہلانا, اس کا منہ دھونا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ بالکل ٹھیک رہے گی, صحیح ہے نا, تو اس کو تم نے اپنا آپ ہی سمجھنا ہے. بالکل. تو اب دیکھیں کتنی پرانی بات, اور مطلب اس بندے کے پاس کیا نالج ہوگا, کیا ہوگا, بس سوچ ہے نا ہر انسان کی, تو وہ احساس اس کا ہوگا کوئی نہ کوئی کہ بھائی مٹیریلسٹک چیز تو ہے, لیکن سرو آپ کو کری, تو آپ نے پہلے اپنا منہ دھونے سے پہلے آپ نے اس کا منہ دھلوانا ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے, تو وہ والی بات ہے. تو اور اس نے پھر کافی لمبا سرو بھی کیا ہوگا. ڈیفینیٹلی, ایگزیکٹلی, ہاں, کیونکہ تو وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ نا, مطلب مجھے لگتا ہے ہم ویسے شارٹ ٹیمپر بہت ہے. ریئیکشن تو ویسے ہی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ سوچا ضرور کہ, ہاں جی, ہاں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سارا دن ہمارا 24 آورس کی جو زندگی ہے وہ ریئیکشنز پہ بیسڈ ہے. کیونکہ ریئیکشن ہے نا, چاہے وہ میڈ ہو جائے, چاہے وہ گھر کے بچے ہو جائیں, چاہے وہ فیملیز والے ہو جائیں, چاہے جو مرضی بھی, آپ گلی میں کوئی راہ چلتا ہے, اس میں بھی ایک ریئیکشن ہے. تو مطلب ریئیکشن بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ایکشن اور ریئیکشن سے ہی کام دنیا چل رہی ہے نا, دنیا کے اسٹیج پہ یہی کام کر رہے ہیں نا, ایکٹ کر رہے ہیں. ہاں, ابھی تک مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ وہی والی آپ کی والی بات کہ اپنے آپ سے پیار کرنا. جی, تو اپنے آپ سے پیار یہی ہے کہ میں نا, جب میں یہ سوچنا شروع کر دیتی ہوں نا کہ ایکشن اور ریئیکشن, تو ظاہر سی بات ہے ایکشن ہوتا ہے تو ریئیکشن آتا ہے, ریئیکشن آتا ہے. تو یہ بھی نا ایک فضول کی بحث ہے دل اور دماغ کی, کوئی اگر شروع ہو جاتی ہے. جی بالکل, پھر بندہ کہتا ہے کہ یار یہ ریئیکشن میں نے دیا تو ایکشن میں ہی تھا نا. ہاں جی, ہاں, تو اب میں نا کبھی کبھی کہتی ہوں کہ یار یہ نا چھوڑ ہی دو کہ ایکشن کے ساتھ ریئیکشن ہوتا ہے. ہاں جی, ہے نا, ہاں جی, آپ بس کہیں جی میں نے ریئیکشن ہی ہاں, اپنے ریئیکشن کو فوکس کریں. کیونکہ جب میں لاجک میں پڑھ جاتی ہوں تو پھر میں کہتی ہوں کہ یار ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ وہی والی بات ہوگی نا کہ تھپڑ کے بدلے تھپڑ تو ہے. بالکل, ٹھیک ہے نا, تو آپ کوئی بات نہیں, آپ مار لیں تھپڑ. لیکن جی, میں اور میرے ہسبینڈ نا بات کر رہے تھے کہ آج تک پتہ نہیں کیا بات ہوئی, تو وہ کہتے ہیں, اس نے کہا کہ آج تک نا کوئی انسان خاموش رہ کے پچھتایا نہیں ہے. ہاں بالکل ایسا ہے. جی, تو میں نے کہا کہ یار واقعی ویسی بات ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ مطلب آپ پچھتائیں گے نہیں کم سے کم. جی بالکل, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا, غلط بول کے پچھتاتا ہے, خاموشی نہیں پچھتاتا. بٹ سے نکل کے نا, جو بھی ہے کم سے کم بھی وہ سچویشن چاہے ورسٹ ہی گئی ہو, لیکن آپ ریگریٹ نہیں کریں گے, ریگریٹ نہیں کریں گے. لیکن بول لیا. اور میں یہ بات کہتی, میں نے کہا کبھی کبھی آپ کو حق بول کے بھی نا پچھتاوا ہوتا ہے. ہوتا ہے, ٹھیک ہے, حق وہی ہے نا جو کہ ہم لوگوں کو حق بول کے زیادہ ہی پچھتاوا ہوتا ہے. جی, تو وہ نہیں وہ ایک تو حق سچ ہاں وہ الگ ہے, لیکن ویسے ہی سوشل سرکل میں بھی اگر ہم سچ بول دیں یا تھوڑا, ہاں وہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے کہا جی جی, اس پہ تو کوئی لڑائی بھی جو ہے, میں نے سوچا کہ جو لڑائی میں جب کہا جا رہا ہے کہ اگر تم حق پہ بھی ہو جی جی, تو تم یہ سوچ کے چھوڑ دو کہ جی وہ مطلب رشتہ خراب ہوگا, جی ایگزیکٹلی, جی جو وہ آپ جو تلخی ہوگی یا صفائی کے لیے اپنا حق بھی چھوڑ دو. جی بالکل, اصل میں حق کیسے چھوڑا جا سکتا ہے, وہی ہو سکتا ہے کہ آپ خاموش رہ لیں, خاموش یہی ہو سکتا ہے نا. ہاں جی, میں نے سوچا کہ دیکھو کہ اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی حق بھی نہیں بولنا ہوتا, نہیں بولنا ہوتا, نہیں بولنا ہوتا, ہاں غلط ہوتا ہے. اس لیے مطلب ہم جب بھی بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار تھی تو میں ٹھیک ہی نا. ہاں جی, ٹھیک ہے نا, مطلب غلط تو میں نے کچھ نہیں. اور موسٹلی یہ کہتے ہیں غلط بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی, حالانکہ کرنی تو ہوئی ہے نا, برداشت پھر ہوا کیا. ہاں یہ برداشت پھر ہوا کیا کہ ہاؤ کین غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے, یہ جو آپ لوگ کوشچن کر رہے ہو نا, اس چیز پہ میں بھی کافی کھپی ہوں اپنے ایکسپیرینسز میں, اپنی پروفیشنل لائف میں, اپنی پرسنل لائف میں. اس میں جیسے یہ مشی کہہ رہی ہے نا کہ حق بولنا نہیں ہوتا. اچھا, میری جو اپنا پرسنل ایکسپیرینس یا میرا سیلف پریکٹیکل ہے نا, میں یہ
इसको डिफ्रेंशिएट, मुझे ये लगता है हम तब फंस जाते हैं जब हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे होते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ वो हक है या जो सामने वाला सोच रहा है वो हक है. एग्जैक्टली. मेरे अब्बा जी जज रहे हुए हैं तो मेरी उनसे काफ़ी लगती है इमरान खान की वजह से. ठीक है, मैंने 2-4 दफ़ा बड़ी वायलेंट होकर रिएक्शन दिया और अच्छा. अब्बा जी के दोस्त थे. हाँ हाँ. मैंने सीधा यूं ही कहा कि अगर मतलब XYZ फलां पॉलिटिशियन ऐसा है तो मैं भी एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मुझे इनका पता है ये लोग कहाँ क्या करते हैं. तो अब्बा जी ने मुझे अच्छी खासी शटअप कॉल दी. अब उनको ये लगा कि ये छोटी है तो ये सही बात नहीं कर सकती तो इसको चुप कराना है. अब मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी तो गलत होगा. अगर मुझे एक चीज़ का सच पता है तो मुझे नहीं बोल के मेरे अंदर वो चीज़ रहेगी कि यार मैंने बोला नहीं. मुझे क्योंकि मुझे ये लगता है कि किसी को कभी रोकना भी उसके लिए खैर ही होती है. हाँ जी. रोकना तो मैं अपने अंदर ये सवाल सोचती हूँ कि जैसे ये मिशी कह रही है ना कि हक छोड़ना है, तो पहले तो मुझे ये वक्त पड़ा होता है कि मैं हक पे हूँ भी कि नहीं. जो मैं सोच ओवरऑल क्या रही हूँ वो impact डायमेंशन पड़ता है, ठीक वो- है जी, या नहीं. जी, जी. पहले मैं भी ऐसी थी कि ये गलत है और मैं सही हूँ, ऐसी की हाँ. जैसी आर पार. एक बार मैं बता ठीक है. हम बात कर रहे हैं ना, जो मैंने एग्जांपल दी है सरकारी वालों की, मतलब वो बहुत बड़ी एग्जांपल है. मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मुझे जो लगता है ना, जो मैं अब तक समझ सकी हूँ, वो उसके मतलब तो बहुत डिफरेंट डायमेंशंस में होंगे ना, लेकिन मैं उसको हमेशा अप्लाई करती हूँ रिलेशंस में. ठीक है, क्योंकि असल में सबसे ज्यादा हम जो है ना वो उसमें फंसते हैं. ठीक है, आप जॉब कर रहे हो ना तो आपका असल में वो वाला पर्सपेक्टिव ज्यादा होता है. आपकी मेन प्रायोरिटी, आपका ज्यादा टाइम वहाँ पे गुजरता है. अब हम हाउसवाइफ्स बैठी हुई है तो हमारा मसला जो है ना वो different है. मतलब जी. जैसे आप ये कह लो कि मतलब 2 भाइयों में लड़ाई हो गई है, आप घर में मेड के साथ बहस कर चल पड़ी है, बाहर आपको कोई चीज देने आया, आपने कोई चीज मंगवाई थी, ऑर्डर की थी, वो ठीक उसमें नहीं थी. हाँ. आपको गलती हो जाती है. बीवी और शौहर की माशाल्लाह वो भी हक और सच की जंग है हमारी, तो उसमें भी हमेशा बीवी सच पे होती है, हक पे होती है. तो ये तो फैक्ट है. नहीं, मैं मेरा ये क्वेश्चन है कि हमने हक को डिफाइन कैसे करना है कि मैं हूँ, सामने वाला है, सिनेरियो है, एनवायरनमेंट है. पहले तो ये डिफाइन करो ना, फिर देखना कि हक छोड़ना है कि लड़ना है. तो मैं लेकिन उस स्पेसिफिक बंदे को, सॉरी, उस स्पेसिफिक इंसान के साथ अगर आप बहस कर रही थी या अपना हक, तो उसका आउटकम क्या था, वो नहीं, क्या? मैंने जो इसको अपनी जिंदगी आसान की है ना, जी जी. मैंने वो यूं 2 तरीके निकाले थे. ये मेरा अपने लिए सुकून का एक जी, है जी. कि मैं ये देखती हूँ कि अगर तो मैं अपनी जात के लिए, हक के लिए लड़ रही हूँ तो मैं छोड़ जाती हूँ. अब ये मुझ में चेंज आया है. ठीक है, खुद ही अल्लाह मियां ने सिखाया 2-4 जगहों पे अच्छी खासी चित्रोल करवाने के बाद कि ये सिखा अपनी जात की बात है ना, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ तो मुझे अगर लगता है ना कि मेरा या मेरे दफ्तर का मामला है तो मैं बैक स्टेप जाती हूँ. लेकिन जब मैं देखती हूँ कि किसी और पे जुल्म हो रहा है और वो इस काबिल नहीं है कि वो लड़ सके, फिर मैं कहती हूँ नहीं, इस पे अब मैं पूरा स्टैंड लूंगी. बाद में आपने कभी देखा वो और जो है वो ज्यादा काबिल भी निकल आता है? हाँ, वो मुझे सर वही आपको कहता है कि ये मैं तो सर ये की मौजूदगी में 4-5 हफ्ते पहले लड़ी हूँ. और कि सर हम ये खुदाई खिदमत अंजाम देते रहे हैं जब जॉब करते थे कि दूसरे को हम कहते ये हक पे है, वो खामोश बैठे होते थे, बाद में फिर वो पीछे हो जाते हैं और हमारा हक. वो आप ठीक कह रही हैं. मैं मतलब मैं सर के सामने वायलेंट हुई हूँ. मुझे 10 साल हो गए हैं सर के साथ, अल्लाह माफ करे. मैं कभी सर की मौजूदगी में नहीं लड़ी. वैसे काफी अच्छा खासा, लेकिन उस दिन मैं सर के सामने रही हूँ, सर मास्क लगा के हंसते गए चुप नहीं बोली. वो जिससे मैं लड़ पड़ी थी ना, सर के डॉक्टर जी हम लोग. अच्छा, तो अच्छा. सर को पता था कि मैं बात ठीक है. कहने का मकसद ये है कि मेरी अब ये कोशिश अपने लिए, मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ये की है कि पहले तो हक को डिफाइन करो और सडन रिएक्शन से अवॉइड करो. आउटकम क्या होता है? सडन रिएक्शन से ऑन द स्पॉट अवॉइड कर लो, काबू पा लो कि पहले एनालिसिस कर लो गलत कौन था सही कौन था. मैं अपने लिए तो नहीं लड़ी, अपनी अना के मसले में तो नहीं लड़ी, तो जात का हक छोड़ दो. लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 20-25 लोगों के साथ ज्यादती है या गलत है तो वहां पे फिर आपको कायम भी रहना है. वो कहते हैं ना, जुल्म सहना भी तो जालिम की हिमायत ठहरा, खामोशी भी तो हुई पुश्त पनाही की तरह. तो वो काफ़ी जगहों पे उस तरह की खामोशी जिसमें कलेक्टिव हमारे कोई मतलब आउटकम होता है, डैमेज हो, तो वो तो फिर मतलब वो तो. मैंने अर्तुगरुल गाजी ड्रामा कोरोना में देखा था, उसमें मैंने एक चीज़ वहाँ से लाइन सीखी थी कि
ہی سیڈ کہ ظالم کے ساتھ نا رحم دلی مظلوم کے ساتھ زیادتی. تو میرے اندر نا وہ کہیں فٹ ہی نہیں ہوتی ہے کہ اچھا یار اگر میں نے یہاں پہ ریئیکشن نہ دیا تو یہ بندہ آگے بڑھے گا, یہ اپنا بھی نقصان کرے گا, باقی کا بھی کرتا جائے گا, تو اس کو بریک لگوا. ہاں وہ تو وہ ورک پلیس پہ جیسے مشی کہہ رہی نا, ورک پلیس ہو گیا, ان جگہوں پہ تو آپ کا اصول یا آپ نے جو ڈیسائیڈ کیا اس پہ آپ کو قائم رہنا ہوتا ہے, وہی قائم رہنا بھی ہوتا ہے نا ٹو سم ایکسٹینٹ. یا مطلب اگر